مقام پر یہ وہ مسجد ہے جہاں پر بدر کے جنگ کے ٹائم حضور نے پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا. آج اسی جگہ یہ مسجد کو بنا دیا گیا ہے. ہم مغرب کی نماز کو یہاں پر پہنچے، مغرب کی نماز پڑھ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل بھی ادا کیے اور سب کے حق میں دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ اس مقدس مقام کی جگہ کے صدقے میں یہاں کی عظمت کے نبی کے قدموں کی یہاں کی صدقے طفیل العالمین پروردگار ہماری آخرت میں نجات کا باعث کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم. بدر کے مقام پر یہ وہ بالو کا پہاڑ ہے، بہترین خاص ملائم بالو ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1000 سے زائد فرشتوں کو جبریل امین کے ساتھ نازل فرمایا تھا اور 313 مسلمانوں کی انہوں نے مدد فرمائی تھی اور جنگ عظیم میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت اور کامیابی نصیب ہوئی تھی. اس کو بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں گا. یعنی مدینے کی عظمت کیا ہے. میرے ان اشعار میں مدینے والے آقا کی عظمت تو بہت بڑی، خدا جانے کی ان کی عظمت کیا ہے. صرف مدینے کے مقام کی عظمت کیا ہے انشاءاللہ 2-3 اشعار پیش کروں گا. چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا. اب ایک شعر آ رہا ہے. آسمان بلندی پر ہے، بہت فخر کرتا تھا کہ مجھے اتنی بلندی ہے میں اس کے سامنے کسی کو بھی سجدہ نہیں تھا، حقارت سے دیکھتا تھا. لیکن جب سرکار معراج پر گئے، سرکار کے قدم مبارک آسمان پر پڑے تو جھوم اٹھ کر زمین پر رش کرنے لگا. ارے یہ قدم تو میرے پاس چند لمحے کے لیے آئے ہیں اور یہ قدم مبارک تو زمین پر نہ جانے کتنی بار رہیں گے. تو اب زمین کی قسمت پر رش گایا تو پھر کہہ اٹھا، آسماں کی یہ خواہش ہے میں زمین بن جا، آسماں کی یہ خواہش ہے میں زمین بن جاؤں. اس نے جب سے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، اس نے جب سے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا. یہاں پہ اگلے شعر میں ایک لفظ آتا ہے مورخ کہتے ہیں ہسٹورین. جو سچویشنز دنیا میں آتے ہیں ہسٹوریکلی ریکارڈ ہوتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں مورخ. مثال کے طور پر انڈیا کو انڈیپینڈنس حاصل ہوا کون سے ایئر میں ہوا جانتے ہیں، تو یہ جو ہسٹورینز ریکارڈ کرے تھے اسے مورخ کہتے ہیں. اب مورخ سے پوچھا گیا کسی کہ مدینہ کب سے ہے، تو چھوٹی سی مثال یہاں پر سمجھاتا ہوں. شاید ایک جھلک مختصر سی میں دیا تھا غار سور کے معاملے میں. حضرت سلیمان نبینا اپنے صحابیوں کے ساتھ آسمان پر سیر کر رہے تھے ہوا میں. اچانک اللہ کا حکم، اے سلیمان نبینا فوراً زمین پر اتر جاؤ اور اس مقام کو چوم لو. یہ وہ جگہ ہے، میرا آخری نبی، میرا آخری محبوب 3 رات اس جگہ غار میں قیام فرمائے. وہ کون سی جگہ تھی؟ غار سور. نہ مدینہ تھا نہ کیا تھا، جب تھا سلیمان نبینا کے زمانے میں. اور سلیمان نبینا کے صحابہ میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے. تو جنات بھی جو بات سن لیے تو اب وہاں پر ہے نا اتر کر ایک غار میں ایک سانپ چھپ گیا ہے نا، جو جن تھا نہ جانے ہزاروں سال سرکار کی زیارت کے لیے اشتیاق کیا، مشتاق تھا اور اسے جگہ نہیں ملتی تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو اس نے ڈس دیا اور باہر آ کر سرکار کی زیارت کر دی. تو کیا خبر مورخ کو کیا بتائے گا بیچارہ، یہ ازل سے قائم ہے میں قدم مدینے کا. آخری شعر، مجھ کو میرے مرشد سے
مجھ کو میرے مرشد پر کیوں نہ ناز ہو مہوی، کیونکہ مل گیا ان سے سلسلہ مدینے کا۔ تو اب ہم قریب بالکل قریب آ چکے ہیں، چند بدر کے قریب کے مقامات کی آپ سیر کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ پھر آگے کے سفر میں دیگر تفصیلات فراہم کریں گے۔ انشاءاللہ اترنے کے بعد مفتی صاحب بھی آپ کو پھر ایک بار ساری چیزیں دہرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں مسلسل 8 دن سے آپ نہ دن دیکھے ہیں نہ رات دیکھے ہیں، صرف کعبے کی جلوہ نمائی دیکھے ہیں اور وہاں کی تجلیات میں اتنا کھو گئے تھے، نہ کھانے کی خبر تھی نہ نیند کی خبر تھی۔ آج دیکھتا ہوں کہ میں بھی اس میں بھی شامل ہوں، بے خبر ہو کر سو گئے تھے۔ اب چونکہ شاید انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے کے آس پاس ہمیں انشاءاللہ بدر کے میدان پہنچیں گے۔ تھوڑا سا میں خلاصہ دینا چاہتا ہوں، یہ بدر کا میدان ہے کیا؟ تقریباً مدینے سے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، قریب 2 گھنٹے کا راستہ ہے بدر سے، مدینے سے بدر۔ بات دراصل یہ تھی، مکے اور مدینے کے درمیان تجارتی چیز شروع ہو چکی تھی۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مکے کا ہمارا ایک تاجر کا لڑکا جسے مدینے والوں نے پکڑ کر قتل کر دیا، یہ غلط افواہ پھیلا دی تھی۔ دشمنان اسلام کی ایک چال تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسی چال چلے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ ابو سفیان تھوڑا ساؤنڈ بڑھا لو، والیوم کا والیوم بڑھا لے گا۔ ابو سفیان جو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا اور دشمنان اسلام میں سے تھا، اس نے یہ ہوا پھیلا دی، یہ بات پھیلا دی کہ ہمارے ایک نوجوان کو مدینے والوں نے قتل کر دیا ہے۔ ورغ لا کر، اشکال کر، اشتعال انگاز تقریر کر کے مکے والوں کو جمع کر کے مدینے والوں پر حملہ کرنے کا پورا پلان کر کے بڑا سا قافلہ لے کر تقریباً 1,500 کا قافلہ مکے سے چلا، جو ہر چیز سے تیار تھا، ہتھیار تھے، تیر تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، کئی اور سواریاں تھے، نوجوان تھے، بوڑھے تھے، سب نکل کر مکے سے نکل کر آ گئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ نکلا ہے اور مدینے والوں سے حملہ کر کے آج اسلام کو پورا مٹانے کی آج پوری بھرپور انہوں نے مان لی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو جمع کیے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد جو تھی 313، کتنی تھی؟ 313 کی تعداد میں کسی کے پاس بھی نہ تلوار تھی، نہ تیر تھا، نہ بھالا تھا، نہ گھوڑا تھا۔ ایسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے، مدینے سے چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جسے کہتے ہیں بیر روحا۔ بیر مطلب پانی، بیر روحا۔ انشاءاللہ بدر کے بعد جب مدینہ ہم جائیں گے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہم بیر روحا کی بھی زیارت کریں گے۔ یہ کنواں ہے، یہ وہ کنواں ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور پانی تھا، بالکل کھارا تھا اور بالکل نیچے تھا اس گولی میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک اس کنویں میں جیسے ہی ڈالا، پانی ابل کر اوپر آ گیا اور میٹھا ہو گیا۔ یہ وہ کنواں ہے جس سے تقریباً پچھلے سارے انبیاء پانی پیا کرتے تھے، اتنا متبرک کنواں ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب آپ کو کہے تھے، میں بھی 3 مہینے پہلے وہاں تھا، اور اس جگہ کنسٹرکشن کام چل رہا ہے، اسے تھوڑا کور کری ہیں، لیکن نلا وغیرہ ہے اس میں سے پانی دیتی، لیکن باہر ہمیں اس کے فوٹوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، کلپ بورڈز لگا ڈالے انہوں نے کس طرح ہے میرے کنواں۔ تو الغرض سارے صحابہ سیراب ہو کر اب جب وہاں سے نکلے تو وہ قافلہ اور یہ قافلہ، مکے والوں کا اور مدینے والوں کا قافلہ جس مقام پر ملا ٹکرانے کے لیے، اس مقام کو کہتے ہیں بدر۔ جیسا کہ کل آپ دیکھیں بہت سارے جگہ ایسے جیسے جورانہ، مسجد جورانہ بھی ہم گئے تھے عمرہ کے لیے۔ جورانہ ایک عورت کا نام تھا، اس نے مسلمانوں کو وقف کر دی تھی وہ جگہ، تو اس کے نام سے مشہور ہو کر مسجد جورانہ ہوگی۔ اسی طرح بدر کے مقام پر ایک انسان تھا، اس کا نام تھا بدر، اسی لیے اس علاقے کا نام مشہور تھا بدر۔ جب جنگ بدر میں
दोनों टकराव के मैदान में आ गए, जंग के मैदान में, तो समझिए कि आज का दिन है, आज पीर, मिसाल समझाता हूँ, मंगल के दिन मिसाल पर जंग होने वाली है, तो पीर की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात सोए नहीं। सहाबा सफ़र की थकान करके सुबह सो गए थे। चंद मखसूस सहाबा जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चंद मखसूस सहाबा सरकार के साथ जाग रहे थे। सरकार सारी रात इबादत कर कर सजदे में इतना रोए कि रब को मना लिया और कहा, ए अल्लाह, हम 313 हैं और आगे लश्कर जर्रार 1000 से ज़ायद है। अगर मुसलमानों को कल फतह हासिल न होगी तो सुबह क़ियामत तक तेरा नाम लेने वाला ज़मीन में कोई नहीं रहेगा। सरकार ने इतनी दिक्कत अंगेज़ आवाज़ में वहाँ से तकरीर की, अल्लाह से इतनी इल्तिजाएँ की। हुआ ये कि जब रात के आलम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक खजूर की छड़ी थी, उसी खजूर की छड़ी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकीर खींचते थे और फरमाते थे, उतबा कल यहाँ शहीद होगा, यहाँ मरेगा, यहाँ जहन्नम रसीद होगा, शिबा यहाँ मरेगा। इसी तरह एक एक कुफ्फार के नाम लेकर सरकार लकड़ी खींचते गए, सब जहन्नम रसीद इस जगह पर होंगे। दूसरे दिन जंग हुई, क्या देखते हैं कि मुसलमानों को फतह होती है। 313 का लश्कर 1500 के लश्कर पर भारी हो जाता है, इतने जहन्नम रसीद हो जाते हैं। फिर भी चंद सहाबा कराम होते हैं, वो भी शहादत का जाम नोश फरमाते हैं। जो सहाबा शहीद हो गए थे उनको जंग बदर के मैदान में ही तदफीन सरकार अपने मुबारक हाथों से किए थे। आज इंशाअल्लाह उनकी मज़ारों की ज़ियारत भी आप करेंगे। मज़ार मतलब कोई ऐसा ढांचा नहीं है, कब्रिस्तान है, मज़ारें हैं। और कौन कौन सहाबी जंग बदर में इस्लाम की सबसे पहली जंग में शहीद हुए, उनके नाम वहाँ हैं। और जो कुफ़ार और मुश्रिकीन जब सुबह देखे, जहाँ जहाँ सरकार ने रात लकीर खींची थी, वहीं पर उनकी लाशों को पाया है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब था। बोलने वाले बोलते हैं सरकार को गैब का इल्म पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। वैसे नात कहना बहुत बड़ी बाकमाल अदब वालों का काम होता है, फिर भी मैं एक हकीर सा उम्मती होते हुए सरकार की बारगाह में चंद अल्फाज बशक्ल नात पेश कर रहा हूँ। उसकी समाअत फरमाएं। उसको सुनने से पहले आइए मैं और आप मिलकर अक़ीदत, मोहब्बत, एहतराम और पूरे जज्बे और ईमानी हरारत के साथ एक मरतबा नबी और आले नबी पर हदिया दरूद सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। नात अब हम मस्जिद मदीने को जा रहे हैं, किस लिए पहले ये बताओ, किसकी खातिर जा रहे हैं? किसकी खातिर? नबी की ज़ियारत। जब एक दूल्हा निकाह के लिए निकलता है तो किसकी खातिर उन्हें निकलता? दूसरों से काम नहीं ना, उसे किससे मतलब है? दुल्हन से हटकर अगर उन्हें किसी और को देखता है तो उसकी मोहब्बत में उन्हें सही नहीं है ना। इसी तरह अब सरकार की मोहब्बत में हम निकले हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ज़ाविया सरकार की ज़ात तक ही चलना, न इधर झांकना ना उधर झांकना। इसे कैसा समझना है तो एक छोटी सी मिसाल बताऊँ। हज़रत राबिया बसरिया बहुत बड़ी औलिया अल्लाह औरतों में गुजरी ही, एक मरतबा हज के लिए निकली थी और चंद सफ़र थोड़ा तय करके निकली थी कि रास्ते में एक नौजवान सामने आ गया। आकर कहा, ए रबिया, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे इश्क में इतना सरशार हूँ कि और कोई चीज़ मुझे सूची नहीं जाती। तो हज़रत रबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाती हैं, अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है, जो तेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है। वो फ़ौरन पलट कर देखता, पलटना था कि एक कल्ले को मारना था। बोलते हैं झूठा दावेदार मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर मुझसे मोहब्बत करता तो फिर दूसरी तरफ पलटता कैसा था? तू झूठा है, चल, तू नालायक है, तू मोहब्बत के लायक नहीं है। इसीलिए हम सरकार की मोहब्बत में हमें जा रहे हैं, दूसरी मोहब्बतों को फना करो और सिर्फ सरकार की मोहब्बत को साथ लेकर चलो। और इंशाअल्लाह चंद अशार नात शरीफ के कोशिश गुजार करता हूँ। अब मेरी निगाहों में
اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، مطلب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی وہاں بے ادبی ہے، آنکھوں کو جھکا کر نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم ہے، تو مطلب اگر دیکھنا بھی چاہتا ہے تو گنبد خضرا کو تکبر سے مت دیکھ، ادب اور محبت سے دیکھ۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، اب یاد رکھو جب موسیٰ نبینا علیہ السلام نے خدا کو دیکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ نبینا اور اپنے درمیان 70,000 پردوں کو رکھا اور کہا میری صفت ایک چھوٹی سی تجلی نمودار کروں گا، وہ دیکھ نہیں پائے۔ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، بے ہوش ہو کر 40 دن تک کوہ طور پر پڑے رہے، لیکن قربان جائیے اس شعر پر کیا خوب فرماتے ہیں شاعر، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ گنبد خضرا نہیں کوئی۔ آخری مقطع کا شعر کہتا ہوں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا، لفظ خالد شاعر کا ہے، میں یہاں سے اپنے آپ کو کہوں گا، یہ سچ ہے کہ مہوی سا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جلوہ ہے یہ سرکار کا تماشا نہیں کوئی۔ ایک دو اشعار چند نئے یاد آ رہے ہیں، اس کو بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں گا۔ اور ان کی لاشوں کو پایا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب تھا، بولنے والے بولتے ہیں سرکار کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ کی عطا سے ایک دن پہلے ہی جنگ کا خاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے۔ اب چونکہ دعا حضور کی ہوئی تھی، 313 بہت کم تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، ایک چھوٹا سا پہاڑ، ریت کا پہاڑ ہے، آلو کا پہاڑ ایسا کہے ہو، جسے جبل الملائکہ کہتے ہیں۔ جبل مطلب پہاڑ، جبل الملائکہ، یہ وہ ملائکہ ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں اس رات وہاں اترتے ہیں اور مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب ہوتی ہے کہ کٹتے ہیں کفار و مشرکین،
کون حملہ کر رہا ہے نظر نہیں آتا. تو یہ خدا کی غیبی مدد تھی مسلمانوں کے لیے. اسلام کو فتح حاصل ہوتی ہے, وہیں سے اسلام کا دبدبہ بڑھ جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا خیمہ جہاں اس میدان میں ڈالا گیا تھا, یعنی ٹینٹ, آج اس جگہ مسجد بن دی گئی ہے. اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے مسجد بن دی گئی ہے. اور چونکہ ہمارے پاس اب معاملہ یہ ہے کہ عصر کا ٹائم ہو گیا ہے, پہلے عصر کی نماز, عصر کے بعد کیا ہے یہ نہیں, ہمارے پاس نفل نماز جائز نہیں ہے. عصر سے مغرب کے درمیان نفل نہیں ہے. اسی لیے کیونکہ ہمیں عصر بھی نہیں پڑھی ہیں, تو وہاں جا کر کیا کریں گے, پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں گے. 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد شکرانے کے طور پر وہاں پڑھ کر, چونکہ اللہ تعالیٰ ایسی مقدس مسجد میں لایا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا, سرکار وہاں پہ آرام فرماتے, تو اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پھر عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی 2 رکعت خسر نماز, 2 رکعت خسر فرض نماز وہاں پہ بھی انشاءاللہ ادا کریں گے. وہ جبل نور بھی دیکھیں گے. اور جن کفار و مشرکین کو کٹے ہوئے پائے تھے, سرکار نے اٹھا کر کنویں کی طرف ڈال دیا. آج بھی گڑا ہے. آج بھی جو حاجی جاتے ہیں وہی وہاں پتھر پھینکتے ہیں, کوئی چپل پھینکتے ہیں. اس سے ہونے کا تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں, غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو جنگ بدر کا معاملہ وہاں ہے. اور ایک بات بتائے دیتا ہوں, وہاں پر وہاں کے مقامی احباب چند چھوٹے شیشہ میں ایک قسم کا تیل بیچتے ہیں. وہ سوائے بدر کے کہیں نہیں ملتا. وہ کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے. فالوج والوں کو 2 قطرے اگر دودھ میں ڈال کو پی لیے تو فالوج بیماری جب تک صحیح ہو جائے. ایسے کئی بیماریاں ہیں. اس کی پہچان کیا ہے کہ تو وہ ذرہ تیل لے کے خالی ہوٹا میں لگاتے ہیں. جگٹ رہتا, جتنا جگٹ رہتا ہے 2 دن تک وہ جگٹا پر ہوٹل سے جاتا ہے. تو وہ بھی وہاں بیچتے ہیں, لیکن تھوڑا بارگین کرنا, کم سرس کر لے تو ہے نا, ان کے پاس لینے والے لے سکتے ہیں. یہ بھی معلومات فراہم کر رہا ہوں. انشاءاللہ عنقریب وہ ساری چیزیں ہم زیارت کریں گے. اور یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کتنے مسلمان تھے سرکار کے ساتھ وہاں پہ, 313. اب علماء کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر روزانہ امتی درود شریف پڑھے. کیا کرنا ہے, کم سے کم حضور کی محبت کیا ہے بولے تو امتی روزانہ درود شریف کم سے کم پڑھے. اب کم کہتے ہیں, کم سے مراد یہاں علماء کرام فرماتے ہیں 313. جس نے 313 روزانہ درود شریف پڑھ لیا وہ سرکار کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک بتاتا ہوں, خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, کتنی پیاری بات ہے. اب بتاؤ کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جنت میں جاتے ہو. جس چیز کو سرکار کا ہاتھ لگ جائے اب اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. اس کا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. حدیث پاک میں سرکار پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا. کتنے بار؟ 50 مرتبہ درود شریف. جو درود شریف اتنا یاد آتا ہے یا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, 50 مرتبہ پڑھے گا تو کل میں روز محشر, میدان محشر میں اسے میں خود ڈھونڈ کر اس کا مصافحہ میں کروں گا. اس کا مصافحہ میں کروں گا. جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو جنت کو جانے کا آسان سا ٹکٹ ریزرویشن کیا ہے, 50 مرتبہ کم از کم منیمم درود شریف پڑھنا. الحمدللہ میں نے ایک گروپ بھی بنایا ہے 2 سال سے ایک گروپ بن کر ہے. روزانہ ہمارے گروپ میں تقریباً 2 لاکھ کی درود شریف پڑھتے ہیں. جو گروپ میں شامل ہوتے ہیں 2 لاکھ ہوتے ہیں. مہینے میں تقریباً کبھی 2 لاکھ ہوتی ہیں, کبھی 2.25 لاکھ, کبھی 1,90,000 ایسا ہوتے ہیں روزانہ. مہینے میں ایک بار درود کی محفل سجاتے ہیں. 11 یا 12 تاریخ کی رات کی انشاءاللہ محفل سما رات میں مدینے میں سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ منعقد ہوتی ہو. اور ہر مہینہ تقریباً 90 لاکھ درود شریف ہم پیش کرتے چلے آئے. تقریباً 2 سال سے معاملہ چل رہا ہے. تو وہ گروپ میں شاید مفتی صاحب بھی شاید بتائیں گے, جو بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اسے کیا فیس نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, خالی پڑھنا. روز ہمیں درود شریف پڑھیں, خالی ایک میسیج کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کر سکتی ہیں تاکہ ایک جماعت کی شکل میں جو ثواب ہوتا. درود میرا پڑھنا سرکار قبول فرماتی ہے یا نہیں فرماتی ہے پتہ نہیں, لیکن کوئی بھی مجموعے میں ایک ایسا شخص, ایسا بچہ, ایسا بچی کوئی بھی رہتی جن کا پڑھنا سرکار کو پسند آ گیا تو وہ سارے گروپ کا پڑھنا قبول ہو جاتا.
تو یہ شکل ہوتی ہے. تو جنگ بدر کے میدان میں انشاءاللہ اتریں گے وہاں پہ طہارت خانے بھی فریش ہو سکتی ہیں. وضو کا انتظام ہے, وضو بنا لو, اطمینان سے نماز پڑھ لو. بعد میں وہ قبرستان دکھا لیں گے, وہاں سلام فاتحہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد جبل الملائکہ اس کا بھی دیکھ لو. وہاں بھی چند حاجہ حصول برکت کے لیے چڑھ کو اترتی ہوں. بہت بڑا اونچا پہاڑ کیا ہے, چھوٹا سا ہے وہ. وہاں حصول برکت چونکہ ملائکہ یہاں اترے تھے, وہ ہمارے قدموں کو برکت حاصل ہونے بول کر چند لوگ وہاں پر چڑھتے ہیں اترتے ہیں. تو یہ بدر کا معاملہ ہے. بیر روحا کا معاملہ بھی میں سمجھایا. اور مدینہ المنورہ کا کیا کہیں, وہ عجب عالم ہوتا ہے. میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں, مدینے کا سب سے نچلا ادب. مدینہ کا کسے بولتی ہوں, آج مدینہ پورا ایکسٹینشن بہت بڑا ہو گیا ہے, لیکن مسجد نبوی کا پورا جو صحن ہے وہ کمپلیٹ باؤنڈری صحن مقامات پر آنے کی توفیق رفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد نور عرشہ افضل الانبیاء وآلہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو مسکراتے ہوئے خوشی کے مارے صحابہ کرام کو بیان فرما رہے تھے, اس کنویں کے پانی کو ہم پی رہے ہیں جس سے 70 انبیاء کرام نے پانی نوش کیا. 70 انبیاء کرام یہاں سے گزرے تو یہاں پر انہوں نے قیام کیا, پڑاؤ کیا اور اس کنویں کا پانی کا استعمال کیا. بئر روحا اس کنویں کا نام ہے. اس کو بئر شفا والا کنواں بھی اس کو کہتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ العزیز مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ ہمارے دوست و احباب کے پاس اس کا پانی ہوگا تو میں ایک بڑے کین میں جو انشاءاللہ منگواؤں گا. وہاں پہ شہداء بدر کے نام لکھے ہوئے دیکھیں, وہاں پہ فوٹو وغیرہ لے کے آنا ہے تو لے کے آ کے اپنے اپنے بسوں میں بیٹھ جائیے. مولانا عزیز صاحب, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد كما تحب تطابق صلی علیہ. میں کسی ہمارے دوست کے پاس سے منگوا کر ضرور آپ تمام کو مدینہ طیبہ کے اندر پلانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنویں اور اس جگہ کی برکت سے ہم تمام کو جو ہے مالا مال فرمائے. بئر روحا بئر شفا اس کا نام ہے. یہاں سے اندرونی کچھ حصے پہ 2 کلومیٹر جائیں گے تو ایک اور کنواں بھی ہے, اس کو بھی بئر شفا کہتے ہیں, لیکن اطراف راستہ وہ کھودا ہوا ہے, کام چل رہا ہے. ممکن ہے آنے والے سال 1.5 سال کے بعد یہ پورا راستہ جو ہے کھل جائے گا انشاءاللہ. آپ حضرات صرف یہاں سے دیکھیے گا, پانی کو پی کر تبرک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستعملہ پانی استعمال کرنے کا شرف عظیم حاصل کر سکیں. یہ روڈ کا کام بھی چل رہا تھا, پچھلے 6-7 مہینوں سے راستہ بند تھا. آپ دیکھے ہوں گے پچھلے جتنے گروپس ہمارے 2-3 مہینوں میں آئے یہاں پر نہیں آ سکے, لیکن میں راستہ دیکھ رہا تھا. جیسے راستہ کھلا ہوا نظر آیا فوراً بس کو وہاں سے گھما کر نیچے سے میں یہاں پر لے آیا تاکہ یہاں اتر کر اس جگہ کے برکت کو ہم حاصل کر سکیں. یہ 70 انبیاء کرام نے اس کنویں کے پانی کو نوش فرمایا. ہر جگہ اپنی والدہ محترمہ کو یاد کر کے اشک بار ہوتے ہیں. کہیں بھی موقع چوکتے نہیں کہ اپنے والدہ کی مغفرت کی دعا کے لیے. پروردگار عالم آج بھی ہم ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. مولا تیرے محبوب کے صدقے ان کی بھی بال بال مغفرت فرما, ان کے اہل خانہ کو خوش و خرم رکھ مولا. اور خصوصاً اس قافلے کو ہی نہیں, اہل بشرا کے جتنے بھی قافلے ہوں گے مولا ان تمام کو نظر بد سے محفوظ فرما. مسجد عریش کا یہ اندرونی حصہ, یعنی کہ مسجد عریش اس جگہ پر بنائی گئی ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ بدر میں اپنا خیمہ نصب فرمایا تھا. یعنی کہ یہ عالیشان مسجد اس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے جہاں بدر میں آقا علیہ السلام نے اپنا خیمہ نصب فرمایا تھا. آج مسجد عریش کے نام سے یہ جگہ جانی پہچانی جاتی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ قافلہ بخیر عافیت مدینہ پاک ہوٹل کے پاس پہنچ چکا ہے. دیکھ سکتے ہیں یہ حرم مدینہ ہے, بس یہ ہوٹل ہے. اس طرف لیجئے, اس طرف ہوٹل میں لیجئے سب. اللہ راستے میں پورا کھڑ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
क्या पता मैं मोहम्मद रसूल के हाथ कुछ फिर तो ये नॉर्मल घर है। आ जाओ बेटा, अलम बरदार है हमारे काफिले के माशाल्लाह। आ जाए सब लोग, इसी रास्ते से वापस आए, अपने अपने बसों में बैठ जाए। जवार खास में जगह इनायत अता फरमाया, आमीन। वो भी रमज़ान जैसे अजीम महीने में मौला परवरदिगार इस जगह के सदक़े तुफ़ैल मिल आलमीन, उनकी तो बेशक मग़फ़िरत हो चुकी है, फिर भी आलम इल्दीन में आला साला मक़ाम अता फरमा कर आमीन। खास में उन्हें जगह इनायत अता फरमा। आमीन। जितने भी हाजिर हमारे बुशरा ट्रैवल्स के आए नाज़रीन हाज़रीन यहाँ पे ज़ाहिरीन हुए हैं मौला, उनके अहले खाना से जितने भी इस दुनिया से कोच कर गए उनकी भी बाल बाल आमीन। और सब आलम इल्दीन में आला साला मक़ाम अता फरमा। ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने पाक से बदर की तरफ आकर अपने कबीले को लेकर आबाद थे। उनके कबीले का कुछ हिस्सा यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ था और कुछ हिस्सा मस्जिद आरिश के बिल्कुल मुकाबिल में वाक़ था। किताबों में हम पढ़ते थे लेकिन ये घरें हमको नज़र नहीं आते थे। बहुत तलाश के बाद काफ़ी सारे लोग बदर आते हैं लेकिन वो घरों की तरफ नहीं जाते, मालूमात ना होने की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे काफ़िले यहाँ आते हैं और उन घरों के मुक़द्दस ज़ारतों से शर्फ़ हासिल करते हैं। पता नहीं कि कब तक ये घरें बाकी रहेंगी, अभी हैं। ज़रूर कोशिश करें, बाज़ारों में ये नामें मिलती हैं। ये 313 शुरकाए बदर के सहाबा के नामों को लेकर अपने घरों में महफूज रखें। बुजुर्गों ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर, जिस घर में ये 313 सहाबा के नामें रहेंगी उस घर में कभी चोरी नहीं होगी, उस घर को कभी आग नहीं लगेगी। जिस कश्ती में ये 313 नाम होंगे वो कश्ती कभी समंदर में डूबेगी नहीं। यानी कि इस नाम की बेशुमार बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो अब 313 सहाबा कराम के नामों को अपने बाज़ार से लेकर जो अपने पास जी अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मकानत और उनके साथ में देकर असहाब यहाँ आबाद थे। आ जाए सब लोग, इसी रास्ते से वापस आए। ज़ियारत के बाद उस तरफ मत निकलिए कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, सहाबा किराम के मकानात की ज़ियारत आपने अभी की है। अल्लाह पाक इसके बरकतों से हम तमाम को माला माल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा काफ़िला जबल मलाइका, जहाँ पर अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर के अंदर फ़रिश्तों को नाज़िल फरमाया था, इस अजीम पहाड़, इस अजीम जगह पर पहुँच चुका है माशाल्लाह। जबल मलाइका पर बुशरा काफ़िला। जी माशाल्लाह, ऊपर लेके जाइए मोल साहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के सदक़े तेरी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद मुरशी अफ़ज़लुल अंबिया व आलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरीन किराम का काफ़िला बदर मस्जिद आरिश पहुँच चुका है। ये वो मस्जिद जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने अपना खैमा नसब फरमाया था बदर के दरमियान में। ज़ाहिरीन बसों से उतरते हुए देखे जा सकते हैं माशाल्लाह। आ जाइए जल्दी ले आइए। आ जाइए तमाम हज़रात, साथ साथ चले हमारे मैदान बदर के बिल्कुल करीब में जाएंगे, वहाँ इंशाल्लाह तफसीलात हम लोग सुनेंगे। आए सब लोग साथ साथ आ जाइए। हाँ हाँ देखा थोड़ा नीचे पत्थरे वगैरह देख के थोड़ा आराम से आइएगा। माशाल्लाह बुशरा काफिला मैदान बदर मस्जिद आरिश के दामन में। या थोड़ा ऊंचा देखो, ऊंचा देखो, बड़े लोग देख के थोड़ा ऊंचा है इधर पे। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।
الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک اجمعین. زیارت کیجئے، محسوس کریے اس کی روحانیت کو اور واپس آئیے. کوئی چیز کھکوریے مت، کوئی چیز کو کھودیے مت، نکالیے مت. برائے مہربانی زیارت کریں، بوسہ دیں اور اس کے بعد آ جائیں اور اپنے اپنے بسوں میں اپنے اپنے گاڑیوں میں بیٹھ جائیں. معزز و مکرم حاجی صاحبان، الحمدللہ ہم اور آپ مدینہ پاک کے بالکل قریب میں تقریباً 60-70 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ پاک یہاں سے واقع ہے. یہاں بدر کے راستے میں ایک جگہ پہنچے ہیں جس کا نام ہے بئر روحہ. یہ فوٹو میں آپ یہ جو کنواں دیکھ رہے ہیں یہ پرانی تصویر ہے، آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی تصویر ہے بئر روحہ کی. تقریباً 1 سال سے بہت بڑے پیمانے پر اس کنویں کا کام چل رہا ہے، اس لیے آس پاس پورے راستے یہ بند ہیں. لیکن یہاں پر ہم محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد كما تحب الله بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. آ جائے سب لوگ جھنڈے کے پیچھے پیچھے آئیے، سامنے دیکھتے ہوئے آئیں. گڑے ہیں، تھوڑا دیکھ کے اطمینان سے. الحمدللہ حی الصحابہ، صحابہ کرام کے بابرکت مکانات کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ان زیارتوں کے بعد جبل ملائکہ کے پاس انشاءاللہ قافلہ پہنچے گا. کیا بولے؟ ہمارے لوگ بڑے بڑے دیواریں تھے، یہ جالیاں نہیں تھی، اتنی اونچی دیواریں تھیں، اندر کا کوئی حصہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا. بس دیکھنے کے لیے آگے گلی کی طرح آگے ایک روڈ ہے، وہ کونے میں جا کر بالکل اونچائی پہ تھوڑے حضرات چڑھ کر جو دیکھا کرتے تھے. آنے والے بھی بڑے کم تھے یہاں پر. کچھ حضرات وہاں پہنچ کر جن کو معلومات ہوتی تھی چڑھ کر دیکھا کرتے تھے اندر کے حصے کو. لیکن لاک ڈاؤن میں اس دیوار کو شہید کر کے جالیاں بنائی گئی تاکہ لوگ زیارت آرام سے کر سکے. الحمدللہ مقبر بدر، شہداء بدر میں ہم اور آپ پہنچے. علیہ وسلم کے معیت میں ہجرت کرنے کا شرف عظیم حاصل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدری صحابہ سے بے پناہ محبت فرماتے. صحابہ کرام کے عظمتوں میں خلفاء راشدین سر فہرست ہیں. ان کے بعد تمام شرکائے بدر صحابہ کا مرتبہ آتا ہے. ان کے بعد پھر احد کے، پھر اس کے بعد دیگر اور صحابہ کرام کے مراتب آتے ہیں. تو یہ 313 صحابہ کرام جو اس غزوے میں شریک ہوئے تھے بڑے ہی برکت والے اور بڑے ہی جانثار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آئیے مکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں. تمام حضرات سفر کی دعا پڑھ لیں. انشاءاللہ اس بس میں صدر الحفاظ علامہ حافظ محمد عابد حسین نظامی صاحب قبلہ اور صدر قافلہ حضرت محترم مہوی شاہ صاحب المعروف مکی شاہ صاحب قبلہ اس بس میں تشریف فرما ہے. احقر انشاءاللہ دوسری بس میں رہے گا. بدر میں انشاءاللہ ہم لوگ آپس میں سب مل کے زیارتیں کریں گے. سفر کی دعا پڑھ لیجئے، پڑھیے بسم اللہ. بئر روحہ احادیث پاک میں آتا ہے، یہ وہ مبارک کنواں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کنویں کے پانی کو نوش فرمایا. کتنے؟ 70 انبیاء کرام. بدر کے واپسی پر آقا علیہ السلام یہاں پر 1 ہفتہ پڑاؤ کیے تھے، قیام فرمائے تھے ان پہاڑیوں میں، اور زخمی صحابہ کو آقا علیہ السلام نے اس کنویں کے پانی سے غسل کروایا. اور اس کنویں کے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب غرغرہ کر کے آ جائے. سینکڑوں سال پرانے قدیم صحابہ کرام کے مکانات پوری دنیا میں اس سے زیادہ قریب سے آپ کو کہیں پر بھی صحابہ کرام کے مکانات کو دیکھنے کا شرف نہیں ملے گا. یہ دیکھیں سینکڑوں سال پرانے صحابہ کرام کے مکانات، حی الصحابہ، جہاں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے کچھ احباب اور ان کے ساتھ میں دیگر صحابہ کرام آباد تھے. آگے تک جائیں، زیارت کریں، واپس اسی راستے سے آ جائیں اور آ کر اپنی اپنی بسوں میں بیٹھ جائیں. کرتے ہوئے بسوں میں بیٹھیں گے اور جبل ملائکہ پر پہنچیں گے. جبل ملائکہ وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا. دنیا کی سب سے عجیب اور انمول قسم کی ریت آپ کو وہاں پر نظر آئے گی. میں دنیا کے بہت سارے ممالک گھوما ہوں، پھرا ہوں، دیکھا ہوں، لیکن ایسی ریت میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھی. بہت سارے سمندروں کو میں نے دیکھا، دنیا میں جتنے سمندر ہیں اکثر سمندروں کو میں نے دیکھا. الحمدللہ
वहाँ की रेत को मैंने अपने हाथों में उठाया, लेकिन यहाँ की रेत का जो अनमोल अलग अंदाज है वो कहीं पर राम के वो मुक़द्दस नफूस क़ुदसिया जिन्होंने अपनी जान की शहादत के ज़रिए से इस्लाम को तक़वियत पहुँचाई और इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके खूब सारी बरकतों को जो है हमेशा महफूज रखा, और सुबह क़यामत तक बदर के तमाम शुहदा और बदर के तमाम शुरका के बरकतें अल्लाह ताला अहले ईमान को और पूरी दुनिया को अता फरमाता रहेगा। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बारगाह में सलाम पेश कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी अपनी बसों में बैठे। अज़ीज़, ग़ज़वे बदर किस वजह से वाक़ हुई, क्या मामलात थे, इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हम कुछ देर बाद मैदान बदर में खड़े होकर अर्ज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि सफ़र करके हम लोग पहुँचे हैं, तमाम हज़रात को ज़रूरियात वगैरह भी महसूस हो रही हैं, इंशाअल्लाह वहाँ तमाम से फ़ारिग़ होकर हम तफसीलात आपको अर्ज़ करेंगे। यहाँ जहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं यह मक़बरे बदर है। क्या है? मक़बरे बदर, यानी कि शुहदाए बदर का कब्रिस्तान। जो हज़रात लॉकडाउन से पहले वाले दिनों में यहाँ आए हैं उनको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन किराम, बदर शरीफ में मक़बरे बदर शुहदाए बदर के बारगाह मुक़द्दसा में पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी यहाँ पे हम सलाम पेश करेंगे, फ़ातिहा ख़ानी का एहतमाम करेंगे। या शुहदाए बदर, अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए बदर, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहस सहाबा, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार, अंतुम सलफना व नहनु बिल असर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम। ये तमाम दुनिया के अंदर जितने भी आपको जगह मिलेंगे सहाबा कराम के मकानात के, एक दो मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे, इतने करीब से हमें देखने का मौका कहीं नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर हम लोग सहाबा कराम के उन मकानात की ज़ियारत बिल्कुल करीब से करने की सही और जद्दोजहद करेंगे और कोशिश करेंगे उन बरक़ात को हासिल करने की। आइए इन 14 शुहदाए बदर, बदर के शुहदा कुल 14 हैं, कुल 14 शुहदाए बदर हैं, जिनमें के 8 मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मोहतरम आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अजीम पहाड़ जिसको जबल मलाइका कहते हैं, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे बदर के दरमियान अपने फ़रिश्तों को नाजिल फरमाया था अहले ईमान की इमदाद और नुसरत के लिए। बुशरा काफ़िला देखा जा सकता है माशाअल्लाह इस अजीम बाबरकत पहाड़ पर चढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होता हुआ। ज़ायरीन किराम, तमाम के तमाम जबल मलाइका पर देखे जा सकते हैं। ये अजीम पहाड़ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी निशानियों में से एक निशानी मुसलमानों को बहुत ही नुमायाँ कामयाबी फरिश्तों की जमात के साथ 313 की जमात जो सहाबा की तुम अता फरमाई मौला, इस मुक़द्दस मकाम पर हम खड़ कर इस जगह का वसीला बनाकर इन 14 शुहदाए बद्र का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करके अपने कुल गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं। हमारी तौबा को कबूल फरमा। आमीन। हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे आबा व अजदाद की, कुल उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और वजन देखे माशाअल्लाह मदीने में हमारे दोस्त के पास लीजिएगा थे। चलिए माशाअल्लाह, ये तमाम शुहदाए बदर के नामे हैं, ये पूरे तो शहीद हुए इस ग़ज़वे में उनके नामे हैं।